اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ واو زبر وا، میم زیر می، وامی، نون، یہ نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد یہ الف اور یہ لام، یہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ نون، اس کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کیا جاتا ہے، تو نون سے پہلے جو الف اور لام ہے یہ ساکن ہے، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے جس کے اوپر یہ زبر ہے۔ اور یہ نون کے بعد یہ الف ساکن ہے، الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا کریں گے۔ نون نون زبر نن، وامینن، نون الف زبر نا، وامینن نا، سین زیر سی، وامینن ناسی، اور یہ نون کے اوپر تشدید ہے، جس نون اور میم کے اوپر یہ تشدید آ جائے، یہ تین دندانے سین کی طرف بنے ہوتے ہیں، یہ بھی ہیں، اس کے اوپر بھی ہے، جس نون اور میم کے اوپر، ان دو حرفوں کی بات ہو رہی ہے، نون اور میم، یہ میم ہے لیکن اس کے اوپر تشدید نہیں، جس نون اور میم کے اوپر تشدید آ جائے اس نون اور میم کے اوپر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، چاہے اس کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے، تو اس لیے ہم اس نون پہ غنہ کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، آگے یہ میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد یہ نون ساکن ہے، جزم آنے کی وجہ سے جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ یا، اس کے اوپر تشدید ہے، تو اس نون کو اب یہاں ہم یا کے ساتھ ملائیں گے اور یہ نون کو غنّے کی صورت میں ہم ظاہر کریں گے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میم نون یا زبر میں، میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا۔ اب اس کو ہم نے نون کو جو ہے نا وہ یا کے ساتھ ملا دیا اور یہاں پہ غنہ ظاہر ہو رہا ہے، نون جو ہے غنّے کی صورت میں ظاہر ہوگا، میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، قاف واو پیش او، یہ حروف مدہ میں سے واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ حروف مدہ کہلاتا ہے اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ قاف واو پیش او، لام پیش لو، میں یقولو، اگر یہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کی وجہ سے حرف کو لمبا کیا جاتا ہے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا، با لام زیر بل، یہ جو با کے بعد الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ لام جس کے اوپر تشدید ہے اس کو اس با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، با لام زیر بل، لام کھڑی زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ، لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو موٹا کیا جاتا ہے، تو یہاں پہلے زیر آ گئی اس وجہ سے لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، باللہ ہی، واو زبر وا، اگر یہ با کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یہ الف ساکن ہے اور یہ لام کے اوپر جزم ہے تو اس لام کو اس با کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، با لام زیر بل، یا واو زبر یو، واو اور یا ساکن سے پہلے، واو اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو ان کو حروف لین کہتے ہیں اور حروف لین کو لمبا نہیں کیا جاتا،
اس لیے اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، ایسے پڑھیں گے یا واو زبر یو، یو میم آگے یہ میم کے نیچے زیر ہے اور اس میم کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، میم لام زیر مل، یہ حمزہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، حمزہ کھڑی زبر آ، خا زیر خی، را زیر ری، وبالیوم الآخر، وبالیوم الآخر، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، با زیر بھی، وما ہم بھی، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے اور غنے کی آواز ناک میں ہوتی ہے، ناک سے ادا کیا جاتا ہے غنہ، وما ہم بھی، با زیر بھی، میم حمزہ پیش مو، یہ میم کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد یہ واو کے اوپر حمزہ، یہاں یہ حمزہ پڑھا جائے گا، واو نہیں پڑھا جائے گا، اور حمزہ ساکن، میم حمزہ پیش مو، حمزہ ساکن ہو تو وہ جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، بی مو می، نون یا زیر نی، نون زبر نہ، بمؤمنین، اب یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی، تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے، سانس لیں گے، تو وقف کرنے کی صورت میں جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے، تو یہاں نون کے اوپر زبر ہے، تو جب ہم یہاں وقف کریں گے تو وقف کرنے کی صورت میں یہ زبر نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ساکن پڑھیں گے، کیسے؟ بمؤمنین، بمؤمنین، اور جہاں پہ یہ میم کا نشان ہوتا ہے، یہ میم جہاں بھی آ جائے، یہ باہر بھی لکھا ہوا وقف لازم، اور اندرونی آیت میں یہ لکھا ہوتا ہے میم، تو جہاں پہ یہ نشان آ جائے میم، وہاں پہ وقف لازم ہوتا ہے، سانس لازمی لیا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جاتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ سبق مکمل ہوا یہاں تک۔